سوال کیا جائے اور جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے لے اسے اپنی جگہ سے پیر اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رب فرمائے گا میں نے تجھے جو زندگی دی تھی بتا تو نے اس کو کہاں خرچ کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا میں نے تجھے جو جوانی دی تھی بتا تو نے اس کا کیا استعمال کیا۔ تیسرا سوال ہوگا تو نے مال کہاں سے کمایا تھا۔ چوتھا سوال ہوگا تو نے مال کو کہاں پر لگایا تھا۔ پانچواں سوال ہوگا جو تو نے دنیا میں علم حاصل کیا تھا اس علم پر بتا تو نے کتنا عمل کیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا میری بات کا برا مت ماننا، میں آپ کے یو پی میں، بہار میں، آسام میں، ویسٹ بنگال میں، اڑیسہ میں اکثر جلسوں میں آیا جایا کرتا ہوں۔ اتنا زیادہ اچھا تو مقرر نہیں لیکن جہاں اصلاحی گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے لوگ فقیر کو یاد کرتے ہیں اور جانتے ہو جب میں وہاں پہنچتا ہوں پہنچنے کے بعد کمیٹی والوں سے ملاقات ہوتی ہے، انتظامیہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں حضرت یہ ہمارا 28واں جلسہ ہے، کوئی کہتا ہے حضرت ہمارا یہ 15واں جلسہ ہے، کوئی کہتا ہے حضرت ہمارے جلسے کو 56 سال ہو چکے ہیں، ہمارے دادا نے شروع کیا تھا پھر ابا زندگی بھر کرتے رہے اس کے بعد آج ہم کر رہے ہیں۔ جب کمیٹی والے ہم سے یہ کہتے ہیں اور ساتھ ہی گناتے ہیں کون سا ہماری جماعت کا عالم ہے جو ہمارے جلسے میں نہیں آیا، پھر بڑے بڑے نام علماء اکرام کے گناتے ہیں فنا بھی آ چکے، فنا بھی آ چکے، فنا بھی آ چکے، فنا بھی آ چکے، اس طرح سے اپنے جلسے کے بارے میں تعریف پر تعریف، تعریف پر تعریف کرتے ہیں اور پھر جانتے ہیں وہ جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں میرے بھائی برا مت ماننا، اگر میں کچھ کہوں تو ناراض تو نہیں ہوگے؟ کہتے نہیں نہیں حضرت کہیے نا کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں 15 سال سے آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، 18 سال سے آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، 25 سال سے آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، اگر ایک جلسے میں آپ نے 1 لاکھ بھی خرچ کیا ہوگا تو آپ نے 25 لاکھ روپے قوم کے خرچ کر دیے، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا 25 لاکھ روپے آپ نے جلسے منعقد کرنے میں خرچ تو کر دیے لیکن آنے والی عوام سے کیا توقع کی جائے؟ مجھے تو کمیٹی والے بھی آج بھی داڑھی منڈے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ 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 25 سال سے جلسہ کیا تو نے کیا حاصل کیا؟ قوم کے پیسے کو تو نے اپنی واہ واہی کے لیے خرچ کیا، اپنے نام و نمود کے لیے خرچ کیا۔ اللہ اللہ ہمارے گاؤں کا جلسہ اتنا شاندار تعریف کرتے زبان نہیں تکتی، لیکن بڑے بڑے علماء کو بلا کر تو نے تقریریں تو سنی، تیری اپنی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا جو جلسے منعقد کرتے ہیں جب ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو جو عام عوام آ کر سنتی ہے بھلا اسے کیا حاصل ہوتا ہوگا؟ کیا یہ میری ذمہ داری نہیں کہ میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کروں؟ کیا یہ میری ذمہ داری نہیں؟ علماء کو بلا کر انہیں ٹاپک بھی ہم ہی دیتے ہیں، حضرت یہ بھی بولنا، حضرت یہ بھی، حضرت تھوڑا داڑھی پر بھی بول دینا، اور یہ کون کہہ رہا ہوتا جس کے خود کے داڑھی نہیں ہوتی؟ حضرت تھوڑا نماز پہ بھی بول دینا، اس سے پوچھو تو کتنی پڑھتا ہے، تو کتنی پڑھتا ہے؟ یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا میرے بھائی، تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں میں تقریر نہیں کرتا، میں تو امت کا درد لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آج جو میری قوم کی پوزیشن ہے نا، آج بدتمیزی ہماری پہچان ہے، بے حیائی ہماری پہچان ہے، بے غیرتی ہماری پہچان ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کماتا کھاتا دیکھ نہیں پاتا۔ میری بیٹی اتنی خوبصورت پارلر میں جاتی ہے، آئی برو بنواتی ہے، لیکن میری بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا، اور اس کی بیٹی 8ویں 9ویں پڑھی، اس کی شادی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا MBA کی ڈگری لے کے گھوم رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی، اس کا بیٹا 10th پاس ہے، اس کو نوکری کیسے مل گئی؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ایک میسج کچھ دن پہلے وائرل ہوتا تھا، ممکن ہے کہ آپ تک بھی پہنچا ہوگا، اور وہ آج کے دور کی حقیقت ہے۔ جانتے میسج میں کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا آج دنیا میں بہت سے لوگ اپنے دکھ کی وجہ سے دکھی نہیں ہیں، اوروں کا سکھ دیکھ کے دکھی ہیں، اور یہ ہمارا حال ہے، ہمارا حال ہے۔ کسی کا کچا مکان تب پکا بنانے لگا تو پیٹ میں ایٹم میرے، مجھے کیا تکلیف؟ مجھ سے قرضہ مانگا نہیں،
परमिशन मांगा नहीं, मेरी जमीन पर कब्जा किया, मुझे क्या प्रॉब्लम। बल्कि मुसलमानों, मेरे आका की तालीम तो ये है, अगर तुम अपने किसी मोमिन भाई को तरक्की करता देखो, आगे बढ़ता देखो, खाता कमाता देखो, खुशहाल जिंदगी गुजारता देखो, अगर तुम अपने किसी मोमिन भाई को इत्मीनान और सुकून की जिंदगी गुजारता देखो, हसद मत किया करो, बल्कि दुआ किया करो उसके वसीले से, ऐ अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, जैसे तूने मेरे भाई को दिया है ऐसे ही मेरे करीम मुझे भी अता फरमा। सुभान अल्लाह। लेकिन मेंटेलिटी बदल चुकी है, ज़हनियत बदल चुकी है। हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय पैसा, हाय पैसा। सुबह से शाम तक 2 दूनी 4 के चक्कर में, 4 दूनी 8 के चक्कर में, 8 दूनी 16 के चक्कर में, बस इसी में लगे पड़े होते हैं। ऐ सरकार मदीना के पैदवानों, शुरू से आखिर तक जितने बैठे हैं या मेरी बहनें जो मेरी तकरीर को सुन रही हैं, मैं माजरत के साथ कहूंगा, मेरी बातें थोड़ी चुभती होती है, लेकिन आज के दौर की हकीकत तो जरूरत यही है। मैं माजरत के साथ कहूंगा, आप किसी घर में जाएं, मुसलमान का घर, आप पूछे घर के अंदर कितने अफराद, कहेंगे मर्द औरत सब मिला जुला के हम 18 आदमी रहते हैं, मर्द औरत मिला जुला के 13 आदमी रहते हैं। अब आप कहो कि 13 लोग जो घर में हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा उम्र दराज हो, मर्द हो या औरत हो, उसको बुलाओ, सबसे उम्र वाले को बुलाओ, और बुलाने के बाद कहो बाबा इस घर के सबसे बड़े बुजुर्ग आप मुझे जरा 5 कलमा पढ़ के सुनाइए। अल्लाह अल्लाह। मैं पूछता हूं, बताओ, अगर कहा जाए इस घर के सबसे बड़े बूढ़े आप, घर के सारे लोग आपके मातहत, इनकी तरबियत करना, इनकी इस्लाह करना, इनको सही रास्ता दिखाना, ये आपका काम है। बाबा आप मुझे 5 कलमा पढ़कर सुनाए। आप कहें बाबा मुझे ये बताओ गुस्ल में कितनी बातें फर्ज हैं, वजू में कितनी बातें फर्ज हैं। अच्छा चलिए, आप जुमा की नमाज तो पढ़ने जाते होंगे, जरा मुझे सूरह फातिहा पढ़ के सुना दीजिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर आप 5 सवाल पूछोगे, शायद 5 में से वो एक सवाल का भी सही तौर पर जवाब न दे सके। सही बात। फिर वो